اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی رات شب قدر کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش و مغفرت کے خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مصروف عبادت ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی طلب کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ کرم فرمانے والا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غفار ہے، اتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ اس کی شان کریمی، اس کی شان رحیمی کہ کیا کہنے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ ہجر کے اندر خود اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، اے میرے حبیب نبی عبادی، آپ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، یہ اطلاع کر دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں غفور الرحیم ہوں، بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ آپ ذرا سورہ ہجر کی ان آیات کے الفاظ پر غور کریں کہ اللہ رب العزت خود جو ہے وہ اس بات کی اطلاع اپنے حبیب کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچا رہا ہے کہ میرے بندو میری رحمت سے مایوس مت ہونا، میرے بندو چاہے تمہارے گناہ کتنے بھی ہوں، تم نے کتنی خطائیں کی ہوں، بس ایک بار صدق کے دل کے ساتھ، ایک بار خلوص دل کے ساتھ، ایک بار سچی توبہ کے ساتھ میری بارگاہ میں رجوع کر لو۔ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، لا ذنب لہ، لا ذنب لہ۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا، میری بارگاہ میں رجوع کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح اللہ کی رحمت کیسے پکار رہی ہے، کیسے جو ہے وہ اپنے بندوں کو ندا دے رہی ہے۔ قرآن پاک کے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں سے فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے میرے گناہگار بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو جس انداز سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو پکار رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ چاہے کتنے گناہ کیوں نہ کر لے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں، معافی کے خواستگار بنیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خلوص دل کے ساتھ حاضری پیش کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح اپنا کرم فرماتا ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، صحاح ستہ کے اندر کئی واقعات ایسے موجود ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو کس طرح آسانی سے بخش دیتا ہے۔ ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، سابقہ امت میں ایک خاتون تھی جو کہ زانیہ تھی، لیکن ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے، پیاس سے اس کی زبان لٹک رہی ہے، وہ کنویں کے قریب جاتا ہے لیکن پانی نہیں پی پاتا ہے۔ وہ خاتون جو ہے وہ اپنے موزے کے ذریعے پانی حاصل کرتی ہے اور اس کتے کو پانی پلا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط اس عمل کے بدلے میں، فقط اس رحم دلی کے بدلے میں کہ میری یہ بندی اتنی رحم دل ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیسا نکتہ نواز ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ کوئی نیکی کرے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیکی پیش کرتا ہے، خلوص پیش کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے بدلے میں اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے، روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص جو کفن چور تھا، اور وہ شخص جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ گناہگار تھا، اس کی جب موت کا
وقت قریب آیا تو اس نے اپنے اہل و عیال کو وصیت کی کہ تم میرے مرنے کے بعد لکڑیاں جمع کرنا، ان لکڑیوں کو آگ لگا کے مجھے اس میں جلا دینا، اور میری خاک جو ہے اس خاک کو جس دن تیز ہوا چلے کسی سمندر پہ جا کے بہا دینا۔ تو وہ شخص جب مرتا ہے تو اس کے اہل و عیال، اس کے ورثاء اس کی وصیت کے مطابق ویسا ہی کرتے ہیں جیسا اس نے کہا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت حکم دیتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ اس کی راکھ جمع ہوتی ہے اور پھر سے وہ زندہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھتا ہے تو نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ میں جو ہے وہ مرنے کے بعد زندہ کرنے پہ قادر ہوں؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ تو چاہے کتنا بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپا لے لیکن میں تجھے اپنے پاس حاضر کرنے پہ قادر ہوں؟ تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے پتا ہے، لیکن پروردگار میں گناہگار تھا، پروردگار میں شرمندہ تھا، مجھے تیرا سامنا کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا، میں نے تیرے خوف سے یہ کہا تھا کہ میں تیری بارگاہ میں حاضر کیسے ہو سکوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا، یہ خوف پسند آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح وہ کیسا نکتہ نواز ہے۔ وہ کہتا ہے بندہ صرف میری بارگاہ میں آ جائے، وہ چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا، وہ 1 قدم بڑھے گا میں 10 قدم بڑھوں گا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ میرے بندو آؤ میرے دامن رحمت میں سمٹ جاؤ، جمع ہو جاؤ، میری رحمت میں پناہ لے لو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا بندہ جب میری بارگاہ میں رجوع کرنے کے لیے آتا ہے، فقط وضو کرتا ہے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، وہ کلی کرتا ہے اس کے منہ کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، وہ منہ پہ پانی پھیرتا ہے اس کے چہرے کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، اس کی آنکھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، وہ جب پیر دھوتا ہے تو اس کے پیروں کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ ابھی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، حاضر ہونے کے لیے فقط وہ ابھی وضو کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شب قدر میں اس مقدس لمحات میں اللہ کی رحمت کو طلب کرتے ہیں۔ بس میں انہی الفاظ پہ گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، دینے والا مجھ کو بے طلب دیتا ہے، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولیاں بھر جاتی ہیں۔